गुजारिश करता हूँ अरे गले के अब आपके सामने आयतुल्ला इज्जतुल इस्लाम आलिमा मौलाना सुल्तान अब्बास रिजवी साहब रिजवी साहब खिदमत में कुछ कलमात पेश करेंगे और हज़रात इंशाअल्लाह मौजूद होंगे। एक नारे सलवात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माइक दूर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला अफज़लिल अंबिया'i वल मुरसलीन वअला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन वअला सहबिहि अस्सालिहीन अलमुंतजबीन वअला अअज़्ज़ाइहि व अक़रबाइहि अलैहिमुस्सलाम व सलवातु अफ़ज़लिल मुसल्लीन। आज का ये जुलूस, आज का ये एहतजाजी मजमा सिर्फ और सिर्फ इतना कहने आया है कि जिस सरजमीन को रसूल खुदा ने सरजमीन मुक़द्दस कहा, जिस कब्रस्तान को रसूल खुदा ने मअमन अमन कहा, रवायतों में है बुखारी और मुस्लिम और उसूल काफ़ी और मुजम तबरानी और तमाम कुतुब इस्लामिया में लिखा है वकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फी लैलतिल खमीस यदखुलु फी बक़ील गरक़द फी बक़ील गरक़द व यजलिसु व यदउ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हर शब जुमा कब्रस्तान बक़ी में रात के आखिरी पहर में दाखिल होते, दुआ करते, इस्तिग़फ़ार करते और वहाँ पर जाना आपका सबसे पसंदीदा मशगला था। सबसे पहले सरज़मीन बक़ी पर शुहदाए बद्र को दफन किया गया और वो लोग जो हिजरत में आने के बाद हुजूर के असहाब महाजरीन और अंसार में थे उन्हें दफन किया गया और उसके बाद सरज़मीन बक़ी पर उलमा, शुहदा, असहाब रसूल खुदा, ताबईन, तबे ताबईन, मुहद्दिसीन सबको सरजमीन बक़ी पे दफन किया गया। बक़ी का ताल्लुक किसी कौम और फ़िरक़े से नहीं है, बक़ी का ताल्लुक किसी मसलक से नहीं है, बक़ी का ताल्लुक मज़हब इस्लाम से है। इसलिए कि बक़ी में हुजूर सरवर कायनात के 11,000 सहाबी दफन हैं, आपकी अज़वाजे सालिहात व ताहिरात दफन हैं और गुल सरतबत व गुल हस्ती आल मोहम्मद हजरत इमाम हसन मुश्तबा सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैहि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलातु व सलाम और तमाम मुसलमानों के उस्ताद और फ़िक़्ह और फ़क़ीहों के रईस मिल्लत इमाम अबू हनीफा के उस्ताद, इमाम मालिक के उस्ताद, शाफ़ी के उस्ताद, अहमद इब्न हम्बल के उस्ताद, बल्कि जली से मसनद मोहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत जाफ़र सादिक़ सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैहि और इमाम मोहम्मद बाक़िर जिसको रसूल खुदा ने सलाम कहलाया था और फरमाया था ए जाबिर जब मेरे बेटे मोहम्मद बाक़िर से मुलाकात करना तो मेरा सलाम कहना। और इसी सरजमीन बक़ी में रसूल की फूफी सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, इसी बक़ी में रसूल की माँ और अमीर अल मोमिनीन की माँ हजरत फातिमा बिनते असद और इसी बक़ी में बक़िया अज़वाज रसूल खुदा दफन है। आज अगर मुसलमान खामोश है तो बक़ी वीरान है, अगर मुसलमान बेदार हो जाए
تو آل سعود کو جرأت نہیں ہے کہ سرزمین بقی جو علماء کی سرزمین ہے، شہداء کی سرزمین ہے، اہل بیت کی سرزمین ہے، اصحاب کی سرزمین ہے، ویران پڑی ہے۔ عزیزوں، جب قبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم داخل ہوتے ہیں تو لاکھوں اور ہزاروں ہاؤس پاور کے بلب جل رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی کے قریب قبور اہل بیت طاہرین، قبور اصحاب، قبور متعلقین رسول خدا ویران پڑی ہوئی ہے۔ یہ کیسا بیگانہ سلوک ہے کہ نبی کی مزار آباد ہے اور وہ ستارے جو رسول خدا کے ارد گرد پھرتے تھے ان کا مزار ویران ہے۔ یہ جلوس، یہ احتجاج نہ کسی قوم کے خلاف ہے، نہ کسی ملک کے خلاف ہے، نہ کسی حکومت کے خلاف ہے۔ ہم تو اتنا کہتے ہیں لمسجد اسست من اول اليوم احق ان تبقى، وہ عمارت ہے جو خدا کو یاد دلائے، نہ اس کو گرانے کا حق ہے نہ اس کو توڑنے کا حق ہے۔ اور آج ہم یہ بات اعلان کرتے ہیں کہ بقی نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کی عزت ہے، سنیوں کی عزت ہے، شیعوں کی عزت ہے، تمام اصحاب کے لیے یہ نمونہ ہے، اہل بیت کے لیے یہ گھر ہے۔ بقی کی تعمیر کرو آل سعود، تاکہ تمہارے ماتھے سے ذلت کا ٹیکا اتر جائے، تمہارے لباس سے داغ مذلت ہٹ جائے۔ لہذا ہم کہتے ہیں لبیک یا بقی، لبیک یا بقی، لبیک یا محمد، سب کے ساتھ لبیک یا محمد، لبیک یا جعفر صادق، لبیک یا محمد باقر، لبیک یا حسن مجتبی، لبیک یا زین العابدین۔ اور وہ قبر جو آج تاریخ میں غیر معلوم ہے لیکن یقینی طور پر قبر رسول سے لے کر بقی تک قبر زہرا ہے، اور ہم آج زہرا سے کہتے ہیں لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا۔ اے آل سعود، فرعون کی حکومت مٹ گئی، اے آل سعود، بڑے بڑے ڈکٹیشن ختم ہو گئے۔ اگر باقی رہنا چاہتے ہو تو آل محمد سے محبت کرو اور ان کی ویران قبروں کو تعمیر کرو۔ اور یہ تمہارا خام خیال ہے کہ قبر گرانے سے آل محمد مٹ جائیں گے، وہ ہماری رگوں میں بستے ہیں، خون میں بستے ہیں، دل میں بستے ہیں۔ لبیک یا آل محمد، مرد آباد، مرد آباد، دشمن آل محمد مرد آباد، دشمن صحابہ مرد آباد، دشمن آل رسول مرد آباد۔ تعمیر کرو جنت البقی، تعمیر کرو، تعمیر کرو۔ مولانا صاحب نے کہا تھا یا قدس انا نحن لقادمون، اے قدس ہم آ رہے ہیں۔ آج یہ مجمع کہے گا یا جنت البقی ہم آ رہے ہیں، یا جنت البقی، یا جنت البقی، یا جنت البقی۔ اور ایک بات کہوں گا، چاہے اس کو جس رخ میں لیا جائے، آج اگر شرافت سے تعمیر کرتے ہو تو تم پہ درود و سلام ہوگا، وگرنہ تم کو تو تعمیر کرنا ہوگا، چاہے مہدی کے ضربت سے یا ان کے لشکر کے ڈر سے۔ لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ سب کے سب مٹھیاں باندھ کے تعمیر کرو، تعمیر کرو، تعمیر کرو، تعمیر کرو۔ یا سعود، یا سعود، یا سعود میں کہوں گا، آپ کہیں گے آل حیدر سیعود، آل حیدر سیعود، یا سعود، یعنی اے سعودیوں آل حیدر آ رہے ہیں، یا یہود آل حیدر، یا یہود،
یا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آنے والا ہے. یا مہدی یا مہدی. اور سارا مجمع یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. اور میں خطیب توانا، خطیب شعلہ بیان اور صاحب لسان و صاحب امتنان برادر عزیز خطیب آل محمد جناب اصغر حیدری صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ باعزت و شان تشریف لائیں اور اس جلوس کے حقائق و منویات کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. صلوات و نعرہ تکبیر سے اس کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. دشمنان خطیب اہل بیت علی مولانا علی اکبر حیدری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کو تشریف لائیں اور اپنے خیال کو جنت وقت کے سلسلے میں اظہار خیال کریں. صلوات و آوازیں بنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام شرکاء